السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ مہد المشکات کی طرف سے قبلہ آپ کے ہم دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کچھ سوالات ایسے جو عوامی طور پہ بڑے ذہن میں پائے جاتے ہیں اور جس کے دوسرے لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں آپ جیسی شخصیات ہیں جن کی گرپ بھی ہیں، جو عوامی سطح پہ روٹس لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو کچھ سوال ہم آپ سے انشاءاللہ آج کریں گے۔ اس کا آغاز ہم آپ ظاہر قریب سب سے قریب شب برات کچھ دنوں بعد ہے، تو حضرت یہ بتائیں کہ شب برات اہل سنت جماعت میں اندر کیا رسومات کا نام ہے کہ رسم ادا کرنے کے لیے مساجد میں جانا، ان کو آباد کرنا، آخر کار یہ رسومات کی اسلامی زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اقدام کو بھی بابرکت فرمائے۔ دیکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں عرض کریں گے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب اللہ کے محبوب کے وسیلے سے جب ہم تک پہنچی ہے تو قرآن میں ہر بات کا جواب موجود ہے۔ شب برات کا جو آپ نے ذکر کیا تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد شب برات ہے۔ شب برات وہ مبارک اور نازک شب ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو شب برات یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ کون دنیا میں رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کسے حج بیت اللہ کی سعادت ملے گی، کسے اولاد نصیب ہوگی، کسے کتنا رزق ملے گا۔ تو شب برات کو اس اعتبار سے لیا جائے کہ قرآن نے فرمائی یہ فیصلے کی نازک رات ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام آج سے نہیں کئی سے سال طریقے سے الحمدللہ مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں اس لیے جمع کرتے ہیں تاکہ جب فیصلوں کی رات ہے تو ہم اپنے رب سے نفل پڑھ کر دعائیں کر کے ان فیصلوں میں خیر اور برکت مقدر فرما دیں۔ جی قبلہ، اسی طرح تو یہی تو عوامی ذہن بنا ہوا ہے کہ اس رات میں اب ایک رائٹر ان کے سپوز ان کے ذہن میں کہ وہ لکھ رہا ہے، اب اگر میں گڈ ہوں، میں اچھا ہوں، تو وہ اچھا لکھ دے گا، ہو سکتا ہے میرے لیے فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس رات کو تو کچھ بھی ہو پورے پوٹینشیل کے ساتھ اس کو گزارنا تاکہ آئندہ جو پورا سال ہے ہمارا وہ اچھا ہو جائے، بھلے ہم آگے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے۔ اس طرح آپ نے کہا فیصلہ لکھنے والی رات یہ رات ہے، تو اس میں وہ عبادت کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا وہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس آنے والی رات میں جو فیصلے لکھے جا رہے ہیں اس میں اس کو دیکھا جائے اچھا ہے آج مسجد میں، تو اس کو پورے سال کے لیے آگے مسجد میں جو ہے ثواب ملے گا؟ یہ عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اصل اچھائی تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی اس سے نعمت مل جائے۔ تو شب برات اس لیے جمع ہونا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ باقی دولت کی بات ہے، رزق کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں تو جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تو اصل ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں رب العالمین عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ سب جاننے والا ہے، بس بندہ خوش دلی کے ساتھ اگر شب برات میں بھی عبادت کر لے تو رب العالمین اس کی کایا کو پلٹ دیتا ہے۔ اپنی نیت کے اوپر ہے کہ بندہ صرف رسمی طور پر 6 نفل پڑھنے آ رہا ہے یا واقعی میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مطلب شب برات میں ہمارے جو یہ لوگ آ رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور اگر اس میں نیتیں بھی تبدیل ہو جائیں تو بڑا شاندار کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، واہ واہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ سبحان اللہ۔ رول بیان کرنا علامہ اسماعیل حقیقی ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک بندہ 70 سال سے حج کر رہا تھا، اور اس دور کی بات لکھی جب حج پہ جانا بہت مشکل ہوتا، 3 مہینے کی مسافت ہوتی اور گھوڑے پر سوار ہو کر جانا ہوتا، تو کتنی مشقت ہے۔ اس کے بعد جب وہ 70واں حج کر رہا تھا، 70 سال،
کعبے کا طواف کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے لبیک کہا حج کے احرام کے ساتھ، تو اسے ندا دی کہ لا لبیک. تو ایک نوجوان اس بزرگ کو کہنے لگا، اس بوڑھے شخص کو، کہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ لا لبیک، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جی مجھے آواز آ رہی ہے، اور 70 سال سے مجھے یہی آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک. تو کہا پھر آپ ہر سال اتنی مشقت کر کے پھر بھی حج پہ آتے ہیں؟ تو بوڑھے شخص نے کہا بتاؤ اس در کے سوا اور کوئی در ہے جہاں جاؤں؟ یہ کہنا تھا کہ اعلان ہوا کہ ہم نے تمہارے 70 حج کو قبول کر لیا. تو رب کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. وہ پالن ہار ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ تو انسان ہے کہ مانتا نہیں ہے، اور انسان ہے کہ انسان کی قدر نہیں کرتا. اور آپ جتنا بھی کر لیں تو 2 منٹ کے اندر سامنے والا انسان ہر عمل کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. اور رب کی شان یہ ہے کہ تو نے 100 سال بھی گناہ کیا ہے نا تو ایک آنسو بہا دے میں تجھ سے فوراً راضی ہو جاؤں گا. رب وہ ہے جو فوراً راضی ہو جاتا ہے. ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. اچھا قبلہ، یہ آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں کہ ترجیحات، انسان کی زندگی کا نام ہی ترجیحات ہے. جس طرح اس کی اسلامی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی، ایک ترجیح ہوتی کیا ہے، اور انسان ترجیح کو کس طرح اپنے زندگی میں گامزن کرے، اس کی ترجیح ہونی کیا چاہیے؟ یہ اچھا سوال کیا، اس کا بھی ہم قرآن سے جواب لے لیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کو اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ یہ آزمائش ہو تمہاری، اور یہ دیکھا جائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اب انسان کی ترجیحات میں سب سے پہلی بات اگر انسان غور کرے وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. اگر اس کی پہلی ترجیح یہ سمجھ آ جائے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اگر اس کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پر وہ کسی اور چیز کو ترجیح دے ہی نہیں سکتا. اتنا تو بندہ سمجھدار ہو. ہر کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ کتنی نادانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم آئے کیوں ہیں. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے میں نے تمہیں پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے زندگی دی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون اچھی عمل کرتا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ترجیحات اسی کو بنانی چاہیے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. فرمایا دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سما جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ ایک حدیث حضرت میں کہتا ہوں کہ کامران میں بدلنے کے لیے کافی ہے معاملات کو. میرا آقا تو میرا آقا ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر گزار بھی بن جاؤ گے، کامیاب و کامران بھی ہو جاؤ گے. ترجیحات کا حل حضور نے بتا دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں سنیے گا. بھائی میں 2 نماز تو پڑھ رہا ہوں، وہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا. میں ایک رات تو مسجد میں آ رہا ہوں، وہ تو کوئی بھی نہیں آ رہا. میں 1 لاکھ روپے تو مسجد میں دے رہا ہوں، باقی تو کوئی 1000 روپے بھی نہیں دے رہا. نا 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 نا. اللہ کے محبوب نے فرمایا تو دین میں اپنے سے اوپر دیکھ کہ میں کیا کر رہا ہوں. لوگ تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، میں 1 لاکھ دے رہا ہوں، لوگ تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اور ترجیحات میں صدیق اکبر کو سامنے رکھ، ان کو سامنے رکھ. اور دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھ، یا اللہ میں نے ایسی تیری کون سی عبادت کی ہے، اس کے باوجود بھی تو نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے. اور حضرت جنید بغدادی کی ایک بات عرض کر دوں میں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کے ساتھ بغداد شریف کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور آپ راستے میں چل رہے تھے. ایک کتا ملا، اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں بات کی. جیسے ہی کان میں بات کی آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو ایک مرید آپ کا جو آپ کا قریبی تھا کہنے لگا شیخ کیا ہوا؟
ایک تو آپ کتے کی بات سمجھ گئے، دوسرا کتے نے ایسا کیا کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کتے نے مجھ سے ایسی بات کی ہے کہ جس کا میرے پاس جواب نہیں۔ کہا کیا بات؟ کہ کتے نے کہا اے جنید یہ بتا عالم ارواح میں تو نے ایسی کون سی عبادت کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان اور مجھے کتا بنا دیا؟ بندہ نیچے والے کو دیکھے۔ ابھی میں اپنی مثال آئی صاحب 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر سے نکلا نا تو ایک نوجوان جو ہے نا وہ گٹر صاف کر رہا تھا۔ میں ادارے آنے کے لیے میں نے اپنی گاڑی روکی اور میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یار یہ بھی نوجوان ہے، میں بھی نوجوان ہوں، میں نے تو کوئی اللہ کی عبادت نہیں کی، عالم ارواح میں کچھ بھی نہیں مانگا، پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ فضل نہیں ہے کہ وہ کون سے کام پہ لگے اور اللہ نے ہمیں کون سے کام پہ لگایا۔ تو بس دنیا کے اندر بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، ایسے ایسے لوگ پریشان ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں انہیں 2 اسپون پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کیسے کیسے معاملات کے اندر گرفتار ہیں، کسی کے پاس 2 ٹائم کھانے کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہمیں تو سب کچھ عطا کیا۔ صرف یہی غور کر لیں کامران بھائی، جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں ناشتے میں آپ کیا لیں گے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لنچ کیا کریں گے، رات میں کیا بناؤ، جو بتائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ بھی کھا لیا، ہم نے وہ بھی کھا لیا۔ ارے اس سے پوچھ کے جو پوری زندگی دال اور روٹی پہ بھی گزار لیتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دین میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو کہ میں ابھی کم کر رہا ہوں، مجھے زیادہ کام کرنا ہے، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ترجیحات کی اصل بات یہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت شاندار جواب ہے حضرت۔ اگر یہ لوگ سمجھ جائیں ترجیحات کے لیے تو یہ زندگی ان کی سنور سکتی ہے۔ اچھا قبلہ، آج دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہ کرنے والے کاموں میں لگ گئے ہیں، فضول کاموں میں، جیسے سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال۔ آپ کے نزدیک اس کی وجہ اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم نہ کرنے والے کاموں میں دن بدن بڑھتے ہی کیوں جا رہے ہیں اور ہماری دلچسپی اس طرف بڑھتی جا رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی غفلت سے بچائے، اور ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں جوابات دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کامل ہوں، میں تو گناہ گار، سب سے گناہ گار ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس کا جواب بھی قرآن سے لے لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ ایک آیت ہم نے سمجھ لی نا تو یہ سب بیکار کام ہم چھوڑ دیں گے۔ قرآن کا انداز دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم نے کیا گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بے شک ہم نے تمہیں انسان کو کوئی بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یاد رکھیے گا ہم ایک مقصد کے تحت دنیا میں آئے ہیں، ایک عظیم مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے محبوب کا دین تخت پہ لانا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کہتا ہے اس مقصد کے تحت ہم دنیا میں آئے۔ بس اگر آج کے مسلمان یہ سوچ لے کہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام کس انداز میں حضور کے دین کے خلاف سرگرم ہے، اور میں امتی ہو کر بیکار کاموں کے اندر اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ وقت کی بندہ قدر کرے تو پھر یہ وقت اس کو دنیا آخرت میں امام بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا نا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں دکان سے جا کر وقت خرید لوں، تو کہا وہ تو ملتا نہیں، کہا جو وقت ضائع کرتے میں ان سے بھی وقت لے کر اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا دوں۔ تو قرآن کہتا ہے تمہیں ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب بیکار پیدا نہیں کیا تو پھر ہم بیکار کے کاموں میں نہ لگیں۔ جب بندہ اصول کے کاموں کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور دیکھیں انسان کے 2 تعارف ہیں، غور کیجئے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، بے شک، مخلوقات میں مشرف، مکرم، معزز، عزت والا، ٹھیک ہے؟ ایک تعارف یہ ہے۔ ایک تعارف قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بھی قرآن، کہ یہ انسان تو چوپائے جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک ہی انسان اشرف المخلوقات، اور ایک حضرت انسان کا تعارف ہو رہا اشرف المخلوقات، اور ایک انسان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چوپائیوں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر۔ مفسرین فرماتے ہیں جو مقصد والی زندگی بسر کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، جو مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ انسان کو کیا بننا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اندر اسپیشلی بک ریڈنگ بالکل نیل ہوتی جا رہی ہے، تو کیا
کتب بینی کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا، اسپیشلی مدرس، اپنے بچوں سے وہ چیزیں ایسے یا وہ سبجیکٹس کو بھی سن رہی ہیں جو ان کے سر سے بھی گزر رہی ہیں، اور بچوں کو بول رہی ہیں کہ بکس پکڑو اور یاد کرنا شروع ہو جاؤ. اس نظام، فرنگی نظام میں تو بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اصل میں مقصد تو ان کا یہی ہے کہ بچہ کامیاب ہو جائے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حوالہ جات تو بہت دیتے ہیں کہ جاپان اس لیے آگے ہے کہ وہ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ کوئی بک اچھی پڑھ رہا ہے تو بچہ بھی اپنی بک نکالتا ہے، اس کو پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو کاپی پیسٹ کرتا ہے. اب یہ کاپی پیسٹ والا معاملہ مسلمانوں میں بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے؟ اور اگر ہم دینی کتب سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم دین آخرکار کس طرح اپنے گھروں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہیں نا تو پہلے ماں باپ کو بدلنا ہوگا. صحیح. والدہ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور والد کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور والد گھر پہ آ کر بھی کاروبار ہی کو چلا رہا ہے، تو پھر بچہ بک پڑھے یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماں باپ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور کب ڈالیں گے؟ جب ان کو اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور بچوں کو مائل کرنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کو آپ ٹارگیٹ دیں کہ یہ بک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کے ساتھ یہ گفٹ بھی لایا ہوں. اگر یہ بک آپ نے پڑھ لی تو بابا آپ کو یہ گفٹ بھی دیں گے. وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. یہ چیز ہے. بچہ تو مائل ہو جائے گا، اصل آپ کو اور مجھے مائل ہونا ہے. اچھا قبلہ، اس سے ایک سوال ہے کہ وہ اگر بک کون سی دے؟ یہ مطلب یہ ہے، اس نے میں جڑتا ہوا سوال پوچھ رہا ہوں، معذرت تھوڑی بات ابھی کٹ گئی، کہ یہ سلیکشن کرنا کہ اس کو اس کی بک پڑھائی جائے، تو یہ بھی سلیکشن مائنڈ سیٹ کس طرح بنے گا؟ یہ جو آپ کے علماء ہیں جی. ان کی مشاورت سے پھر آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے اور وہ کتنی ایج کا ہے، بہت شاندار. اس کے مطابق پھر اس کے لیے ہمارے علماء بک سجیسٹ کریں گے. وہ آپ پڑھائیں آرام سے. بہت شاندار. اور سب سے بڑھ کر تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا، اگر ایک چیز آپ نے پلا دی نا، بات ختم ہوگی. حضور کی محبت پلا دو، سبحان اللہ. بچہ کہیں نہیں جاتا آپ کا. سبحان اللہ. بس پھر اس کو سائنسدان بنا دے، اس کو انجینئر بنا دے، اس کو پائلٹ بنا دے، وہ کہے گا میں کچھ بھی ہوں، پہلے رسول اللہ کا وفادار ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا قبلہ، دینی مراکز جو ہے نا وہ رہنمائی کے مراکز تھے اور ہیں اور رہیں گے، مگر ان مراکز سے اور ان مساجد سے آج ہم بے انتہا دور ہو گئے، اور آج ہم اپنی رہنمائی نام نہاد اسلامی اسکالر سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے لے رہے ہیں. اچھا ان کی انٹریکشن قبلہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ انگلش میں بولتے ہیں. کیا انگلش کوئی جو ہے نا معیار ہے انسان کی زندگی کا، یا انگلش ایک صرف زبان ہے؟ اور پھر ہمارے خطبات جمعات میں اتنا شاندار بیان ایک ہمارا عالم کر رہا ہے، وہ تیاری بھی کرتا ہے، لیکن نہ ہم اپنے بچوں کو ان مراکز کی طرف جوڑ لیں، نہ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں کہ یوٹیوب یا فیس بک سے ہم ان مراکز کو جو ہے نا جو حاصل کرنا ہے دس سے حاصل کریں. آپ اس میں کیا رہنمائی کریں گے، کیا لوگوں کو سوچ دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو اسلامک اسکالر کی بات کی نا، جی. کامران بھائی، معاملہ ہماری احساس کم طریقہ ہے. ہاں. گورے تو اپنے مشن پہ قائم رہے، ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا. اس کی مثال آپ کو دوں. امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے پاس ایک انگریز صحافی آیا تھا. بس افسوس یہ ہے کہ وہ انٹرویو نشر نہ ہو سکا، کچھ وجوہات تھیں. اس نے امیر المجاہدین سے سوال کیا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں، اچھا. کہ یہ آپ نے ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں، تو کیا یہ جو اسلامک اسکالر ہیں نام نہاد جن کی بات کر رہا ہوں ان کو نہیں پتہ؟ تو بابا جی نے فرمایا اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں. کہنا نہیں نہیں، میں نے کہا وہ اسلام کے نہیں ہے، وہ آپ کے نمائندے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کا نمائندہ وہی بات کرتا ہے جو ممبر رسول پر کی جاتی ہے. اچھا پھر ایک بات میں عرض کروں، ہم اتنے بھولے کیوں بن جاتے ہیں دین کے اندر؟ ایک ٹماٹر اور ایک پیاز ہے نا جو 100 روپے 200 روپے کلو مل سکتی ہے، اس کو لینے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو بھی آگے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز خراب تو نہیں ہے. اور بہت اچھی چیز کو ہم بہت زیادہ دھیان سے دیکھ کر پھر لیتے ہیں. حضور کا دین کہ اتنا عام ہو گیا کہ میں پتہ نہیں ہے کس سے لینا ہے، کہ اس کی اہمیت اتنی. یار
اور میں کیا مثال دوں کہ ہم اپنے بال کٹوانے جاتے تو ہر نائی کے پاس نہیں بیٹھتے، کہتا نہیں وہی صحیح ہے جو میری ہیئر کٹنگ کو جانتا ہو. یعنی ہر چیز میں ہم نے پرفیکٹ بندہ ڈھونڈا، دین میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کس سے سیکھنا ہے. تو یاد رکھیے گا. اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون اسلامک اسکالر درست ہے کون غلط؟ جی بالکل یہ کیونکہ ہم اچھے بھی لوگ ہیں. ہاں تو ایک بات آپ زندگی میں گراں سے باندھ لیں، جس کی گفتگو کے بعد آپ کے دل میں نبی کی محبت بڑھ جائے وہ درست ہے، سبحان اللہ. اور جس کی گفتگو کے بعد آپ کے دل میں نبی کا ادب کم ہو جائے فوراً جان چھوڑا لینا. یہ 2 نمبر راستہ ہے، مجھے تو رسول اللہ سے وفا کرنی ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت اس سے جڑتی ہوئی یہ بات ہے کہ نبی کی تو بڑی محبت و پیار ہے بظاہر، لیکن صحابہ اکرام کو گستاخ بنا رہے ہیں. اب نہیں. جس طرح بہت سارے اسلامک اسکالر ہیں وہ ظاہر اس پوسٹ کو نہیں چھیڑتے، لیکن وہ صحابہ اکرام کے آپس کے معاملات ہیں اور ان کو چھیڑتے ہیں تو اس سے بزن کرتے ہیں. تو ایسا بھی اس پہ بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اب میں نے جو کہا نا نبی کی محبت، جی جی تو حضور کی محبت پلانے والا کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں اور اگر ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا حضور کی محبت پلا رہا ہے، ہاں. نہیں وہ تو پھر عبداللہ بن ابی بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھتا تھا. صحیح یا نعت پڑھنا مراد نہیں ہے یعنی تعریف کرنا. صحیح صحیح. واقعی میں جس کی گفتگو کے بعد آپ حضور کے ہو جائیں تو پھر جس نے آپ کو حضور کا کر دیا وہ صحابہ کو کبھی حضور سے جدا کرے گا؟ ہاں صحیح بات. یہ گفتگو دیکھنا ہمیں کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں اور کون رسول اللہ سے وفاداری ہمیں بتا رہا ہے. حضرت ہم انٹرٹینمنٹ کے انداز میں، انجوائمنٹ کے انداز میں، ظاہر ہے بچے آج کل کے بھی 5G ہیں ایک طریقے سے، اور بلکہ چائنا تو 6G پہ پہنچ گیا. ہم سے آگے کے ہیں، ان کے ہر معاملات آگے ہیں. ہمارا اور ان کا کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھ رہا ہے. وہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کو بھی انٹرٹینمنٹ اب نہیں سمجھ رہے، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. آیا کیا ہے کہ اس طرح ہم انٹرٹینمنٹ کے انداز میں اپنی فیملی کے اندر دینی تربیت کریں کہ گھر کے اندر ہم انٹرٹینمنٹ بھی کر لیں اور بچے انجوائے بھی کر لیں اور ان کی دینی تربیت بھی ہو جائے. اس کے لیے کامران بھائی ہمیں اپنا کاروبار اور اپنا غصہ گھر کے باہر چھوڑ کے پھر گھر میں انٹر ہونا ہوگا. واہ. کاروبار آپ نے کر لیا، گھر کی بیل بجائی تو کاروبار بند ہو گیا اب آپ کا. نمبر 1. نمبر 2، غصہ مارکیٹ کے اندر جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے وہ سب باہر چھوڑ کر پھر جب آپ ایک نئے ویژن کے ساتھ گھر میں قدم رکھیں گے تو پھر گھر میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، ماحول بھی ہوگا اور اچھائیاں بھی ہوں گی. اور حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا مومن اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتا ہے. کیا مطلب؟ تکبر، انانیت یہ نہیں ہوتی. اور دوسرا دیکھیں، آپ کو اگر بچے کو پڑھانا ہے نا تو بچے کے لیول پر اترنا پڑے گا. آپ کو عورت کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے نا نکاح والا، تو آپ کو اس کی مینٹیلیٹی پر اترنا پڑے گا. اگر آپ ہمیشہ صرف مرد بن کر اس سے بیہیو کریں گے تو کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا اس وقت تباہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنا دوست نہیں بنایا. جب باپ اور بیٹا دوست بن گئے نا تو ہر گندگی سے جان چھوٹ جائے گی. اور دوست کب بنے گا؟ جب باپ اس کو ٹائم دے گا. ہم اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. اچھا دین میں آنا فیملی کو ٹائم نہ دینے کا یہ معنی نہیں ہے. کاروبار سے ٹائم کم کر کے فیملی کو ٹائم دو، ایسا نہیں دین کو پیچھے لگا کے پھر ہم فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ان کی دینی تربیت کریں گے، مثال کے طور پر آپ گھر میں پھل لے کر آئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پھل لائے. اب اولاد نے کھانا شروع کیا تو آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ لو، بس انہوں نے پڑھ لیا. پر آپ نے کہا کہ کیسا پھل لگا؟ ہاں بابا بہت اچھا تھا. تو بولو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں ہم پر رکھی ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے نا. ہمارا پتہ ہے کیا مسئلہ؟ گھر والے پوچھیں گے یار یہ فروٹ تو بہت اچھا لائیں، کہاں سے لائیں؟ ہم کہیں گے وہ فلاں علاقے میں جو نہیں ہے پٹھان، ہاں اس سے لے کر آیا ہوں. تو گفتگو ریڑھی پہ شروع ہو کے ریڑھی پہ ختم ہو گئی. یہ بھول گئے کہ یہ رزق دیا کس نے، اس میں ذائقہ ڈالا کس نے، اور اس کو ہم تک پہنچایا کس نے. جب ہم یہ تصور دیں گے نا کہ ماشاءاللہ یہ کتنا سیب میٹھا ہے نا، چھوٹے بچے ہیں نا، تو جب یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو انشاءاللہ جنت کا سیب کھائیں گے وہ کتنا میٹھا ہوگا.
ماشاء اللہ. اب وہ باپ کے کان پہ موبائل لگا ہوا ہے, وہ 4 نوالے کھا رہا ہے, وائف اپنے اس پہ لگی ہوئی ہے, تو پھر اولاد کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو وقت دیں. وقت میں صرف گھومنا پھرنا نہیں, ان کو ساتھ ساتھ امیر المجاہدین کا ہم نے ایک تربیت دیکھی, وہ دین کا معاملہ حکمت کے ساتھ وقتاً فوقتاً موقع کے مناسبت سے دیتے رہتے ہیں. جب وہ ہم دیتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود ہی فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ, بہت شاندار بات. اچھا قبلہ, کیا یہ ممکن ہے کہ کاروباری, بزنس مین یا جاب پرسن اپنی مصروفیات میں سے دین کے غلبے کے لیے کوئی کوشش کرے, اس کے اقدامات کرے, کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن سے جواب لے لیتے ہیں. بالکل. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں مرد تو وہ ہیں, جڑیں وہ ہیں, بابا جی کہتے ہیں مرد تو وہ ہے کہ جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین سے دور نہ کرے. اور پھر قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس میں کوئی کیٹیگری تھوڑی ہے, نہ اس میں استثناء ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کا امتی ہے وہ بہترین ہے, اور اس کے بہترین ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے. تو کاروباری حضرات کے حضور کی امت میں نہیں ہے, تو کیا وہ حضور کی امت میں بہترین نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کب سمجھ لیا کہ صرف علماء کا کام ہے یہ فریضہ سر انجام دینا؟ علماء کی اپنی ذمہ داری ضرور ہے. اور پھر سورہ عصر اگر آپ اٹھا کر پڑھیں, سب ہم نے قرآن سے جواب دیے. اگر سورہ عصر پڑھیں, اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ والعصر, زمانہ محبوب کی قسم, ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سب نقصان میں, سب انسان خسارے میں ہیں, کوئی بھی ہو. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہیں اللہ نے اسے نقصان سے بچا لیا. سب سے پہلے صاحب ایمان, پھر نیک اعمال, اور آگے جو 2 باتیں کی نا, فرمایا حق پر قائم رہنا, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, خود بھی صبر کرنا, لوگوں کو صبر کی تاکید کرنا. جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کامیاب و کامران ہوگا. اور مومن چراغ ہوتا ہے, جو خود بھی روشن ہوتا ہے تو پھر اطراف میں بھی روشنی کو بکھیرتا ہے. تو اگر مرد حضرات اپنی ذمہ داری بنا لی نا کہ یار میں صرف کسب معاش کے لیے دنیا میں نہیں آیا, اور یہ صرف ذہن بن گیا کہ قبر میں پہنچوں گا, اللہ کے محبوب نے پوچھ لیا دنیا میں تیرا جس سے جو رشتہ تھا ہر رشتے کو تو نے نبھایا. بندہ کرتا ہے نا محنت, بیوی بچوں کے لیے, دوستوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, والدین کے لیے, بھائیوں کے لیے, پڑوسیوں کے, سب کے لیے کرتا ہے. کاروباری حضرات سب ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں نا, کوئی ہے جس نے ذمہ داری چھوڑی ہو؟ سب ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں نا. سرکار نے پوچھ لیا میرا تیرا بھی کوئی رشتہ تھا, تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ اللہ, یہ بات. اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ذہن بننے کی بات ہے. حضرت دنیا کی ذمہ داریاں جو ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اٹھا رہے ہیں. دادا بن گیا پوتے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, نانا بن گیا نواسے تک کی ذمہ داری اٹھائی بھی ہے. بچپن سے ہم جب اسکول میں داخل ہوئے اس وقت سے بیگ اٹھانے سے لے کر پڑھنے سے لے کر ذمہ داری ہماری شروع ہے. لیکن آج کا انسان بچپن سے لے کر اس عمر تک جتنی دنیا کی ذمہ داری اس کو دی گئی یا خود آ گئی, سب بخوبی نبھا رہا ہے, پیشانی پہ بل بھی نہیں ہے. ایک حضور کا دین رہ گیا کہ تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کاروباری آدمی دنیا کی ہر ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو حضور کے دین کا کام نہیں کر سکتا. ذہن کی بات. صحیح بات. اور اس کیٹیگری کے لوگ جو بزنس مین, ان کو آگے آنا ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ صحیح بات. جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ عمر دی تھی کہاں گزاری؟ تو وہ جب دنیا کے لیے کرتا ہے نا تو آخرت کے لیے بھی کرے. دنیا تو بالکل مختصر ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو دنیا کے لیے جیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے, اور جو حضور کے دین کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت آخری سوال آپ سے اس پوڈ کاسٹ کا, کہ جس بزنس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں اور بالعموم ہم سب جگہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں میں داڑھی رکھنے کا رجحان دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ وہ فیشن میں رکھ رہے ہیں, کوئی ان کا آئیڈیل جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. اب وہ کیا ان کا اس طرح رکھنے سے واجب ادا ہو جائے گا؟ اور سب سے بڑا سر میں یہ دیکھ رہا ہوں, داڑھی رکھی ہوئی شریعت کے مطابق, پیچھے پونی باندھی ہوئی ہے,
اچھا پھر شارٹ پہنی ہوئی ہے. جس مالز میں ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں تو یہ دن رات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑا چہرہ دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ داڑھی بہت, اگر اس کے نیچے جھکائیں تو ہماری نظر جھک جائے اور اس کے پیچھے دیکھیں تو ہماری نظر اور جھک جائے. تو یہ جو ٹریک آ گیا ہے جوانوں کے اندر, اور وہ یہ اس بات سے سیٹسفائز بھی ہیں کہ ہم سنت تو کم از کم رکھ رہے ہیں نا یار. اب آپ ہمیں اتنا بھی نہ ٹوکو, ہمیں پونی سے بھی نہ روکو, ہمیں داڑھی رکھنی ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اسلام نے بدگمانی سے منع کیا ہے. صحیح. اگر کسی نے داڑھی شریف کو مکمل ایک مٹھی رکھا ہے جو واجب ہے, صحیح. جو طریقہ ہے, تو یقیناً وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ضرور پائے گا. البتہ اس کا جو غیر شرعی عمل ہے, جو آپ نے عورتوں کی مشابہت والا بتایا, یا ستر کو مکمل نہیں ڈھانپتا, تو اس پر ہم اس کی توجہ دلائیں گے کہ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دل انور خوش کر رہے ہیں داڑھی شریف رکھ کے, تو حضور یہی چاہتے ہیں کہ آپ اور میں عورتوں والے کام نہ کریں. اللہ کے محبوب نے اس کے لیے شفاعت کو حرام قرار دیا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو حکم دیا ہے. تو اگر اس کو حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ حضور جان عالم کی محبت کو بتا کر اس کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی ضرور باز آ جائے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے. ادارہ مہد المشکات کی جانب سے ہم علامہ احمد رضوان جدید صاحب کا بہت دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں. حضرت نے ہمیں وقت دیا, اور جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اپنے فیس بک پیج پہ, یوٹیوب پہ ہمیں اس کے ویوز دیں, فیڈ بیک دیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہم اس طرح کے علماء کرام سے پوڈ کاسٹ کریں اور اس طرح کی رجحانات کو لے کے جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.